الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہر ذی روح کے مقدر میں یہ لکھ دیا ہے کہ ایک دن اس کے سانسوں کی یہ ڈور ٹوٹ جائے گی اور اس کی یہ زندگی رک جائے گی، خواہ وہ نیک سے نیک انسان ہو یا بد سے بدتر ہو، فاسق و فاجر ہو، خواہ وہ مالدار ہو یا غریب و نادار ہو. نہ تو مالداروں کی مالداری موت کے وقت میں پل بھر کا اضافہ کر سکتی ہے اور نہ تو غریبوں کی غریبی، ان کی ناداری موت کو پل بھر پہلے لا سکتی ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت بہرحال ہر انسان کی موت اس کے لیے باعث آزمائش ہے اور اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے مصیبت ہے. لیکن جب ایسی ہستی اور ایسی ذات کی موت کی بات کی جائے جس کی موت کے آگے سارے انسانوں کی موت ہیچ ہے، سارے انسانوں کی موت کی آزمائشیں اور تکلیفیں اور ان کی مصیبتیں اس کے سامنے کم ہے، تو پھر یہ آزمائش اور موت کی یہ کیفیت اپنے اندر کتنے پیغام، کتنے دروس
کتنی نصیحتیں لے کر آئی ہوگی، یہی ہمیں سمجھنا ہے. ورنہ امت کے اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم جس ماحول میں سانس لے رہے ہیں وہ حال یہ ہے کہ آج اور 2-3 دنوں سے، بلکہ اس مہینے کے شروع سے، جو اسلامی کیلنڈر کا یہ تیسرا مہینہ ہے، اس مہینے کے شروع سے ہی خوشیوں کا وہ بازار گرم کیا جا رہا ہے جہاں دین کے نام پر ساری دینی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہے. بدعت و خرافات کو دین کی شکل دے کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہم نبی کے پیدائش کی خوشیوں میں مگن ہیں، جبکہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں، بلکہ یہی وہ دن ہے جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں تھم گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی. تو آئیے اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات، ہم لوگوں کے دلوں میں جو زنگ لگا ہوا ہے، جو دلوں میں جو سختی ہے، شاید اس سختی میں کچھ کمی آئے. گناہوں کے جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، شاید ان چیزوں کے تذکرے سے ہم گناہوں سے باز رہیں، ہمیں آخرت کی یاد آئے، اور یہ یاد آئے کہ جب سید المرسلین اس دنیا سے چلے گئے تو ہما شما کی حیثیت کیا ہے. لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد. اگر دنیا میں کسی کو بقا نصیب ہوتی تو وہ سید المرسلین، ہم سب کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے یہ لکھ دیا تھا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اسے فنا ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ جو بھی نفس ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی جس میں پورے اس زندگی میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے آپ کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، آپ کی موت اور آپ کے آخری ایام میں بھی اس امت کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے دروس ہیں. دیکھیے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کا یہ موقع گویا کہ یہ اس بات کا احساس دلا رہا تھا دنیا والوں کو کہ اب عرب کی یہ نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ چکی ہے. اس کے بعد ہجرت کے 9ویں اور 10ویں سال میں فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور 70 سے زائد وفدوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام لے آئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا، آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی تھی، اور آپ کے گفتاروں کی ادار سے یہ اظہار ہو رہا تھا کہ اب آپ کا مشن مکمل ہو رہا ہے، جس لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے. اور آپ گویا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ہو کہ جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس مشن کے بارے میں امت کے لوگوں سے گواہی لی جائے. اور اللہ رب العزت والجلال نے جو ماحول بنایا وہ یہ کہ آپ نے آخری سال، جو آپ کی زندگی کا آخری سال بن گیا، آپ نے ایک ہی حج کیا تھا. آپ نے حج کا ارادہ کیا، اور حج کے ارادہ کرنے کے ساتھ ہی لوگ، جو صحابہ آپ کے ایک ایک عمل کے پیچھے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں، جب آپ نے حج کا اعلان کیا، حج کا ارادہ کیا، تو آپ کے ساتھ ایک جمع غفیر نے حج کا ارادہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا اور لوگوں کا اجتماع ہوا، بلکہ اس سے پہلے ہی ہجرت کے 10ویں سال جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیجنے لگے، تو یمن بھیجتے وقت آپ حضرت معاذ سوار ہیں سواری پر، اور آپ ان کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں. آپ حضرت معاذ کو بہت ساری نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ حضرت معاذ کو بھی نصیحت کرتے کرتے آخری بات جو حضرت معاذ کو آپ نے بتلائی وہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا. حضرت معاذ سے آپ نے کہا کہ عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا، کہ شاید اب اس کے بعد
اس سال کے بعد تمہاری ملاقات نہ ہو. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي، اور شاید اب اس کے بعد تمہارا گزر جب ہو تو وہ میری مسجد میں اور میرے قبر کے پاس سے ہو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ جملہ کہا تو حضرت معاذ یہ بات سن کر رونے لگے. حضرت معاذ یہ بات سن کر رونے لگے. اس کے بعد حضرت معاذ یمن روانہ ہو گئے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا اور آپ کے ساتھ ایک مجمع نکلا حج کے لیے. صحیح مسلم کی لمبی روایت ہے کہ آپ نے حج کیا. حج کا ایک ایک رکن نے صحابہ کو بتلایا کہ کیسے مینا میں کیسے ایام گزارنا ہے، عرفہ میں وقوف کیسے کرنا ہے، مزدلفہ میں مبیت کیسے کرنا ہے، جمرات کو رمی کیسے کرنا ہے. جب عرفہ میں آپ خطبہ دے رہے تھے، عرفہ میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ یا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، کہ لوگوں یہ سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں. انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی، اور قریب ہے کہ میرے رب کا پیغامبر، میرے رب کا قاصد اور فرشتہ اللہ کا حکم لے کر، اللہ کا پیغام لے کر آئے اور میں اس کی بات پر لبیک کہہ دوں. آپ صحابہ سے جب یہ جملہ آپ نے صحابہ سے کہا، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ آپ کا حج آخری حج ہے. اس کے بعد یہی پہلا اور آخری حج ہوگا. اس کے بعد حج کا موقع آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے صحابہ سے اور کھل کے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، جو بھی حج کے جو ارکان ہیں، جو مناسک ہے، اس کو مجھ سے لے لو. لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد اب ملاقات نہ ہو. او لعلی لا احج بعد حجی ھذا، شاید کہ اس حج کے بعد اب میں حج نہ کروں. عرفہ میں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. اس کے بعد خطبہ دینے کے فوراً بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی. اللہ رب العزت والجلال نے دین کے تکمیل کا اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے دین کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو ہم نے پسند فرمایا ہے. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر صحابہ کو سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. حضرت عمر رونے لگے. لوگوں نے ان سے پوچھا ما یبکیک یا عمر، کہ عمر آپ رو کیوں رہے؟ کہتے ہیں کہ لیس بعد الکمال الا النقصان، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس میں نقصان آنے لگتا ہے. یعنی اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں نقص سے آنے لگے گا. یعنی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب وحی کا نزول ہونے والا نہیں ہے اور اب نبی کی زندگی اختتام کو ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انتم تسألون عنی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تم سے ہمارے بارے میں، میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا کہ انک قد ادیت وبلغت ونصحت، اے نبی آپ نے جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی تھی آپ نے اسے پورا پہنچا دیا ہے، پورا پہنچا دیا ہے. آپ نے خیر خواہی کی ہے امت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتی ہیں اللہم اشہد اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری، جو دین کی تبلیغ کی جو ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری میں نے جس طرح تو نے کہا تھا وہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے. اور یہی تو وہ وقت تھا کہ 20 سال سے زائد عرصے میں آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی تھی، جو مصیبتیں برداشت کی تھی، آج اس کا نتیجہ دیکھنے کا وقت تھا کہ 1,24,000 یا 1,44,000 یا اس سے کم و بیش لوگوں کا مجمع سمندر ٹھاٹے مار رہی تھی اور لوگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اے نبی آپ نے دین کی جو تعلیم تھی، دین کی جس تبلیغ کا حکم آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے اسے مکمل پہنچا دیا. تو آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. ایام تشریق میں یعنی 12 یا 13 تاریخ کو سورہ نصر کا نزول ہوا. ایام تشریق کے وسط میں، اس کے بیچ میں سورہ نصر کا نزول ہوا، جس میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور فتح نصیب ہو گئی، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اے نبی آپ نے دیکھا کہ لوگ اب جماعت در جماعت، فوج در فوج دین میں آ رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے. صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ سمجھ گئے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں بڑے بڑے بدری صحابہ کے بیچ میں اپنے مجلسوں میں، اپنے میٹنگوں میں شریک کرتے تھے.
بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ بڑے بڑے صحابہ کے بیچ میں اس کمسن صحابہ کو یا اس نوعمر بچے کو کیوں شریک کرتے ہیں؟ حضرت عمر یہ کہتے تھے یا اشارہ دیتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جو علم ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہے. ایک مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، صحیح بخاری کے الفاظ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا حضرت عمر نے کہ سورہ نصر کے نزول میں کیا پیغام ہے، کیا بات کہی گئی ہے؟ کئی صحابہ سے پوچھا گیا، بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ تسبیح بیان کیجئے، تحلیل بیان کیجئے. بعض صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا کہ کذالک تقول یا ابن عباس، کہ عبداللہ ابن عباس تم بھی ایسے ہی کہہ رہے ہو کہ اس میں یہی بات ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ بل فیہ اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ اللہ سبحانہ وتعالی، بلکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے، آپ کے موت کی طرف اشارہ ہے جس کی خبر دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. تو سورہ نصر کا یہ نزول یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ تھا. اور آپ کے کئی اعمال، آپ ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، آپ نے آخری سال 20 دن اعتکاف کیا. حضرت جبرائیل ایک مرتبہ آپ سے پورے سال میں دور کرتے تھے، قرآن کا اس سال 2 مرتبہ کیا. تو گویا کہ یہ سارے الوداعی آثار تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جس مشن کے لیے، جس دعوت کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مشن مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں مدینے واپس آتے ہیں آرام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک نئی مہم شروع کرنے کے لیے ایک لشکر کو تیار کیا جاتا ہے کہ رومی جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تھا ان کی سلطنت سے یا ان کے علاقے سے کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو یہ ان کو سخت ایذائیں دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ کے لیے ایک لشکر تیار کیا اسامہ بن زید کی قیادت میں. اور حضرت اسامہ بن زید بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں حضرت اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا گیا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، لیکن ابھی مدینے سے باہر نہیں نکلتے، بلکہ جرف جو ابھی موجودہ جامعہ اسلامیہ ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، اسی کے قریب کا علاقہ تھا. وہیں وہ لشکر وہاں پہ مقیم ہوتا ہے، وہاں پہ رکا رہتا ہے. اور اسی درمیان ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ 29 سفر، بلکہ اس سے پہلے 29 سفر سے پہلے ہی سفر کے ابتدائی دنوں میں، سفر کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ صحابہ کو اشارہ کرنے کے لیے آپ ایک رات یا ایک دن دامن احد میں تشریف لے جاتے ہیں. گویا کہ آپ زندوں کے ساتھ مردوں سے بھی رخصت ہو رہے ہیں. آپ اس شہدائے احد کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد جب شہدائے احد کے پاس سے، ان کی قبروں کے پاس سے واپس آتے ہیں، آپ ممبر پر آتے ہیں، آپ خطبہ دیتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا امیر کارواں ہوں، میں تمہارے آگے ہوں. لعلی انظر حوضی الی الان، میں ابھی سے یہاں سے میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے. جو خطبہ کی خاص بات ہوتی ہے اس میں آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے بعد دنیا پرست بن جاؤ گے. مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں ویسے ہی مقابلہ کرنے لگو گے جیسے کہ تم سے پہلے کی قوم کیا کرتی تھی. فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوا مِن قَبْلِ، ویسے ہی کرنے لگو گے جیسے کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے. تو مجھے اس بات کا خوف ستایا جا رہا ہے. تو آپ شہدائے احد کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے آگے ہوں. اس کے بعد واپس آتے ہیں، اگلے دن بقی بھی جاتے ہیں، بقی جا کر وہاں مدفون کے جو لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد 29 سفر کے دن میں، 29 سفر دوشنبہ کا دن ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابہ کے جنازے میں بقی جاتے ہیں. وہیں سے واپس آنے کے بعد ہی آپ کے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب آپ آتے ہیں اتنے شدید درد ہوتا ہے کہ اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ہائے میرا سر. حضرت عائشہ اسے مذاق میں لیتی ہے اور کہتی ہے میرے سر میں بھی بہت درد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے. اس کے بعد سر پہ پٹی رکھی جاتی ہے اور اتنا شدید بخار ہوتا ہے کہ پٹی کے باوجود اس کی تپش اور اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے. صحابہ میں ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. صحابہ آپ کے حجرہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے چچا حضرت عباس اور حضرت علی دیکھنے کے لیے اندر جاتے ہیں. صحیح بخاری میں کہ حضرت عباس جب جاتے ہیں، حضرت علی جاتے ہیں. حضرت علی جب نکلتے ہیں تو لوگ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ نبی کی کیا حال ہے. لوگوں سے حضرت علی کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے، اچھی ہے، بہتر ہے.
حضرت عباس جو بزرگ ہوتے ہیں، نبی کے چچا ہوتے ہیں، بہت ساری موت وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں. حضرت عباس نبی علیہ السلام کی کیفیت دیکھ کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کنارے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے عبد المطلب کی اولادوں میں سے بہت سارے لوگوں کی موتیں دیکھی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب اس بیماری سے نبی علیہ السلام شفا یاب ہوں گے، یہ مجھے نہیں لگتا ہے. اور یہ بیماری دن بدن روز بروز یہ شدت اختیار کر دی جاتی ہے. بیماری کی کل مدت جس نبی علیہ السلام کے اوپر 13 دن یا 14 دن ہوتی ہے، جس میں 11 دن آپ لوگوں کی امامت خود کراتے ہیں. 11 دن آپ لوگوں کی امامت خود کراتے ہیں، یہاں تک کہ جب بدھ کا دن ہوتا ہے، بدھ کے دن بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بدھ کے دن تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مغرب سے پہلے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 7 مختلف کنووں کا پانی لایا جائے اور لا کر میرے اوپر ڈالا جائے تاکہ میری حرارت میں کمی ہو اور میں نکلوں. اس کے بعد 7 مختلف کنووں کا پانی لا کر ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ کہتے ہیں کہ بس کچھ تپش اور حرارت میں کمی ہوتی ہے. آپ نکلتے ہیں، آپ آخری مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں. مغرب کی نماز آخری پڑھاتے ہیں، جس میں آپ والمرسلات عرفا کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک خطبہ دیتے ہیں، اور اس میں بہت ساری باتیں کہتے ہیں. اس خطبہ میں آپ سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں، اپنی امت کو سب سے عظیم درس عقیدہ توحید کا درس دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو تم میری قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ مت بنانا، میری قبروں کو تم عید مت بنانا کہ میری قبروں پر آ کر تم میلہ ٹھیلا لگاؤ، وہاں تم آ کر عید اور تہوار مناؤ. تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ کہی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا ابی و امی، آپ نے خود کو اپنے صحابہ کے سامنے قصاص کے لیے پیش کیا. آپ نے کہا کہ یہ میرا جسم ہے، جو چاہے جس کے ساتھ میں زندگی میں اگر نہ چاہتے ہوئے یا نادانستہ طور سے میری کسی طرح زیادتی ہو گئی ہے، وہ مجھ سے قصاص و بدلہ لے لے. یہ میرا جسم ہے، یہ میری عزت ہے. اگر میں نے کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے قصاص و بدلہ لے لے. اس کے بعد آپ قرضے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں، ایک آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 دینار میں میرا باقی ہے. آپ حضرت فضل بن عباس سے کہتے ہیں کہ ان کا دینار اور ان کا جو پیسہ ہے وہ چکتا کر دیا جائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں حسن سلوک کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ انصار ہی تو وہ تھے کہ جب مکہ والوں نے آپ کو رہنے نہیں دیا، مکہ سے آپ پریشان ہو کر نکل گئے مدینہ کی طرف، تو انصاریوں نے آپ کی وہ حمایت کی کہ آپ نے اسی خطبے میں یہ بات بھی کہی کہ ان کا حق باقی رہ گیا ہے. یعنی اتنا انہوں نے احسان کیا ہے، اتنا میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے کہ میں ان کا مکمل حق نہیں ادا کر سکا. اور آپ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے چلے جائیں گے اور انصاری آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے. تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو ان کے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی عزت کرنا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا. اور اسی خطبے میں آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس مسجد میں جتنے لوگوں کا دروازہ ہے سارے لوگوں کا دروازہ بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے. لو كنت متخذا خلیلی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست اور خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں بناتا. اس کے بعد خطبہ آپ کا ختم ہوتا ہے اور یہی آخری نماز ہوتی ہے. عشاء کی نماز کے لیے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنی شدید حرارت ہوتی ہے کہ آپ نکلتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ جب گشی آتی ہے اور جب آپ کو افاقہ ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں، لوگ آپ کے انتظار میں. آپ کہتے ہیں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو، وہ اب لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہ رجل رقیق، کہ اللہ کے رسول ابو بکر تو بہت نرم دل آدمی ہے. اب وہ ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہے، اگر وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لا یسمع الناس، اگر وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ قرآن نہیں پڑھ پائیں گے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر لوگوں سے کہتے کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں گے. ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں، یہ عشاء کی پہلی نماز ہوتی ہے ان کی.
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد نماز نہیں پڑھا پاتے ہیں. اس کے بعد کچھ افاقہ ہوتا ہے. آپ سنیچر کو یا اتوار کو آپ دو صحابہ کے کاندھوں کا سہارا لے کر آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کو تو وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اشارہ کرتے ہیں اور وہ جا کے انہی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ نماز نہیں پڑھاتے ہیں. اس کے بعد اگلا اور آخری دن ہوتا ہے سوموار کا دن، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے. آپ فجر کی نماز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں اور آپ حجرہ عائشہ سے آپ دیکھتے ہیں، آپ اس کا پردہ اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں صحابہ کی ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوتی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہو گئے، اب آپ واپس آئیں گے، لیکن آپ مسکراتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ ابو بکر کی امامت میں جمع ہیں، آپ پردہ گرا دیتے ہیں. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دیدار ہوتا ہے صحابہ کا. اس کے بعد نزع کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں جب صحیح سالم تھے تو آپ یہ حدیث بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ کسی بھی نبی کے وفات سے پہلے اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو دنیا کی زینت اختیار کرے، دنیا کی زیب و زینت لے کر رہے، یا اگر چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کر لے. اور یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدھ کے دن خطبہ دیا تھا تو اس میں یہی بات کہی تھی کہ ایک بندہ ہے جسے اللہ نے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے اور اس نے آخرت کو اختیار کر لیا. ابو بکر جب یہ بات سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان ہیں اللہ کے رسول. لوگ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تعجب کرتے تھے کہ یہ آدمی بھی عجیب ہے، اللہ کے رسول ایک بندے کے بارے میں بات کر رہے اور یہ رونے لگے. اور جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تب سارے صحابہ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ نبی کس بندے کے بارے میں کہہ رہے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کے نزع کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. آپ بار بار اپنے زبان مبارک سے یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، موت کی بہت سختی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کی سختی ہم نے دیکھا تو اس کے بعد ہم کسی کے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتے تھے. یعنی موت کے وقت پریشانی میں مبتلا ہونا انسان کا یہ اس کے برے عمل کی دلیل نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے ایسی حالت میں دیکھا تو اس کے بعد ہم کسی کے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہ آپ کی زبان سے بار بار یہی نکلتا تھا کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. آپ پانی سے اپنے چہرے کو پوچھتے تھے اور یہی کہے جاتے تھے. کہتے ہیں اس کے بعد کہ میں نے کان لگایا، آپ کچھ پڑھ رہے تھے، آپ کی نظر چھت کی طرف تھی، آپ کچھ پڑھ رہے تھے. کہتی ہے کہ میں نے کان لگایا تو آپ کے زبان مبارک سے یہ آیت جاری تھی کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء وحسن اولئک رفیقا. اور کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی اختیار تھا جو نبی کو دیا گیا، اور نبی نے ہمیں چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیا کہ نبیوں کے ساتھ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبی، صدیقین اور شہداء کے ساتھ. یعنی اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ اب آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح پرواز کر گئی. صحابہ پر غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا جو قابل بیان نہیں ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نبی کے جنازے سے فارغ نہیں ہوئے تھے مٹی دے کر، انکرنا قلوبنا، ہمارے دل بدل گئے. حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، اس بات کو ماننے کے لیے کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھتے ہیں، ممبر رسول پر چڑھ کر کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزر چکے. اور اسی خطبے میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد اس دنیا سے جا چکے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے. تو صحابہ پر وہ پہاڑ ٹوٹا غموں کا کہ حضرت عثمان 1 مہینے کے بعد کہتے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا مدینے میں ہو کیا رہا ہے.
حضرت ام ایمن کے پاس حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جاتے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے، وہ رونے لگتی ہیں، تو حضرت ابو بکر اور عمر تسلی دیتے ہیں، تو حضرت ام ایمن کہتی ہے کہ مجھے بھی پتا ہے کہ موت سب کو آنی ہے، لیکن مجھے رونا اس بات پر ہے کہ آج آسمان سے جو وحی کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے، جو وحی کا جو سلسلہ تھا وہ سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ تو نبی کے زندگی کے آخری لمحات آپ بار بار نصیحت کر رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جو آخری چند نصیحتیں آپ نے کی اس میں آپ نے یہ بار بار کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو قائم رکھنا، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، اور جو بھی تمہارے ماتحت ہے، تمہارے ملازمین، تمہارے نوکر چاکر، ان کا خیال رکھنا۔ تو نبی کی زندگی میں جس طرح اسوہ اور نمونہ ہے، اسی طرح نبی کے زندگی کے آخری لمحات میں، نبی کی موت میں بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے دروس ہیں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بارے ہم سب کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ بنا دے۔ بارے ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ بارے ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل نصیب فرما۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت پیدا کر دے۔ ہمارا جب اس جہان فانی سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر۔